اور یہ وکیل نے، اس کے وکیل نے یہ لکھا ہے واقعہ، اس کی اپنی کتاب ہے ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دور میں ہم جو زندہ رہ رہے ہیں، اس کا انسان پر یہ ظلم نہیں ہے کہ اس نے جو ہے انسان کو کسی ایک سرمایہ کی دوڑ میں شامل کیا، بلکہ انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں اس کو قتل کر رہا ہے، اس کے اندر احساس کو ختم کر رہا ہے، ظلم کو پیدا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس وقت آج سے پہلے جو رشتہ داریوں کے اور تعلقات کی ہمارے ہاں آپ کے کراچی کے شہروں میں جو ہوا کرتی، تو کیا آج کل وہی ہے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی یہ سارا ختم ہو گیا؟ اس ختم کرنے کے پیچھے کمپین کیا چل رہی؟ بھئی محسوس تو وہ کرے گا نا جس کے دل میں احساس کی قوت موجود ہوگی۔ جب ہمارے اندر سے احساس کی قوت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر ممکن کیسے کہ ہم محسوس کریں کسی چیز کو؟ اس لیے یہ دور جس میں آپ زندہ رہ رہے ہیں، یہ درندے پیدا کرتا ہے، اور ہم سب اپنے آپ کو، اپنی نسل کو، ہم اس کے اندر جھونکے ہوئے ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کوئی تیاری کسی سطح پر نہیں کر رہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنی نسل کو بچا پائیں۔ مثال کے طور پر، آج تک کبھی ہوا ہے کہ سارے لوگ جانتے ہیں، یہ سارے بزرگ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی خواتین جب لوگ کاموں پہ چلے جاتے ہیں تو سارا دن گھروں میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی ہیں، اور بچیاں بھی ڈرامے دیکھتی ہیں۔ سب کو پتا ہے، اور سب کو پتا بھی ہے کہ اس کے سوسائٹی پر بہت برے اثرات ہیں۔ کون والد ہے جس کو یہ توفیق ہوئی کہ اس نے گھر سے ٹی وی کو نکال دیا ہو؟ سمجھ جائے گا؟ ہم محسوس کیوں نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ ابھی میں اپنے ایک سر کو ملا، انہوں نے بتایا کہ یہاں لمز کراچی یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ، دو اسٹوڈنٹ مجھے فون کیا، کراچی نے، لاہور لمز کے، انہوں نے فون کیا کہ ہم لمز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہماری اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، اور ہم 2 منٹ کے لیے کسی چیز کو سوچ نہیں سکتے، ہمیں چیزوں کے نام بھولنے شروع ہو گئے ہیں، ہمارا بہت بری حالت ہے ذہنی۔ تو ہمارے سر نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ ڈیلی کی بنیاد پر سکرین کتنی دیکھتی ہو؟ ٹی وی کی سکرین، کلاس روم میں بڑی سکرین، ہمارے ہاتھ میں موبائل کی سکرین۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہماری یونیورسٹی میں ہر کلاس میں سکرینیں لگی ہوئی ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ انہوں نے کہا چلو اس کو چھوڑو، تم آزادانہ والنٹیئر کتنی دیتے ہو اپنے موبائل کی، اپنے ٹی وی کی، ان کی سکرین کتنی دیکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اتنی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم صرف اپنی 10 دن سکرین بند کر دو، اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارے سارے یہ چیزیں واپس آ جائیں گی، یاداشت واپس آ جائے گی، کسی چیز کو سوچنے کی صلاحیت واپس آ جائے گی، کسی پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت واپس آ جائے گی۔ آج کل ہمارا ہر نوجوان ڈیلی 10 گھنٹے کے قریب سکرین دیکھتا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے اندر پڑھنے لکھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے؟ اور کس کو نہیں پتا کہ اس کا نقصان ہے؟ ہم کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اور ہم یہ ساری چیزیں ہمیں علم ہے، میں تو صرف بتا رہا ہوں، واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، اس دور نے ہماری جتنی بھی انسانی صلاحیتیں، میں دینی بات نہیں کر رہا ابھی، انسانی صلاحیتیں، احساس کی صلاحیت، کسی کے پر رحم کرنے کی صلاحیت، غور و فکر کی صلاحیت، احساس جو ہے کسی کا دکھ درد بانٹنے کی صلاحیت، یہ ساری صلاحیتیں ہم سے چھینی جا رہا ہے، اور ہم خود بخود اپنے آپ کو دیے جا رہے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے اپنے اعمال، اپنی گفتگو اور اپنی کسی بھی چیز پر غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہمارا مسئلہ رہا تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ معاشرے کے یعنی کمزور ترین دماغ والے، ردی دماغ والے نوجوان ہماری سوسائٹی کے پیدا ہوں گے۔ بھئی اگر آپ کسی بزرگ سے پوچھیں نا، یہ آپ کے بزرگ ہیں، آج سے 10-15 سال پہلے موبائل نہیں ہوتا تھا، ہمارے وہ فون ہوتے تھے، وہ جو لینڈ فون ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتے تھے، ڈیسک فون جو ہوتا ہے، تو 20 نمبر ہمارے بزرگوں کو زبانی یاد ہوتے تھے۔ آج کسی اینڈرائڈ موبائل والے جس کے پاس بہت ڈیٹا اور گوگل موجود ہے، اس کو 50 نمبر یاد نہیں ہوں گے، 10 نمبر بھی یاد نہیں ہوں گے، بمشکل فیملی والوں کے نمبر یاد ہوتی ہے۔ تو ہماری میموری کدھر گئی؟ تو جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی چیز چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ کو بہت سارے بزرگوں پہ اگر سنیں تو ان کو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے نا وہ ہماری ایکسٹینشن ہوتی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے۔ مثال کے طور پر کیمرہ جو ہے، کیمرہ
یہ کس چیز کی ایکسٹینشن ہے؟ یا دوربین جو ہے یہ ہماری آنکھوں کی ایکسٹینشن ہے کہ اگر دوربین لگائیں تو ہماری آنکھیں اور زیادہ دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ گاڑی جو ہے یا موٹر بائک جو ہے یا کار جو ہے یا آٹو موبائل جو ہے یہ ہمارے پاؤں کا الٹرنیٹ ہے. یہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کی چلنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں جس دن کی ہماری چلنے کی صلاحیت بڑھی ہوئی ہے اس دن ہم چلنے کے قابل نہیں رہے. اور یہ کیا، یہ ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا ہے سب کچھ. یعنی ہم نے، ہمارے پاس موٹر سائیکل آئے اور گاڑیاں آئیں تو آج کل سب سے زیادہ ہم گھٹنوں کے مسائل کا شکار ہو گئے. ہر مسجد میں 10 کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، 40 سال کے بندے جو ہیں وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو کیا، کس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں؟ اور ہمیں علم ہے کہ ہم 70-80 سال کے بزرگ والد صاحب کو فون کیا کرتے ہیں کہ 3 حافظ بھیجیے گا، 1 حافظ سے رمضان میں میرا گزارا نہیں ہونا. اور آج ہم نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں دیا نہیں جا رہا، ہم سے چھینا جا رہا ہے. میں بعض دفعہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ آج کل ہر تیسرے ماہ فیشن بدل جاتا ہے. ہماری عورتیں جو ہیں، خصوصاً عورتوں کے، آج کل مردوں کے بھی شروع ہو گئے، عورتوں کے کپڑوں کے فیشن بدل جاتا ہے ہر تیسرے ماہ. تو یہ فیشن ڈیزائن کون کرتا ہے؟ فیشن ڈیزائنر کرتا ہے. تو فیشن ڈیزائنر کپڑے اترواتا ہے کہ پہناتا ہے؟ کپڑے ڈیزائن کرتا ہے نا. تو اس وقت دنیا میں جو فیشن ڈیزائنر ہے، جس کو ہم بڑے شوق سے ہماری خواتین سارا دن دیکھتی ہیں، تو آپ کو پتا ہے وہ کپڑے پہناتا نہیں ہے لوگوں کے، وہ کپڑے اترواتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں، اب یہ نہیں پہنے جائیں گے، اب یہ پہنے جائیں گے. تو بھائی یہ جو 100 سوٹ ہر گھر میں موجود ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے لیے بندے کو 8 کے بجائے 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت نئی ماڈل سوسائٹی نے ہمیں دی ہیں اور ہم انہیں قبول کیے جا رہے ہیں اور آگے رفتہ اس میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو آج کی اس گفتگو کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا میسر آئے گا اور ہم سے کیا چھن رہا ہے. مثال کے طور پر رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں. رشتہ داریاں کی مراد یہ نہیں کہہ رہے کہ رشتہ دار یعنی چچا، ماما، ماموں، دادا، دادی کے تعلق، وہ تو ختم ہو چکے ہیں. اب اس میں ختم ہو رہے ہیں بچوں اور والدین کے تعلق، وہ ختم ہو رہے ہیں. علم ہمارے بچوں پر ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں میڈیا، بھئی ہمیں میڈیا کی ضرورت ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہم بچوں کو علم دیتے ہیں. اس پر لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں میڈیا علم دیتا ہے، علم لیتا ہے؟ میڈیا علم پھیلانے کا ذریعہ یا جہالت پھیلانے کا ذریعہ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ جو سٹی چینلز ہوتے ہیں، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پروگرام رکھتے ہیں، ایسے ہی کوئی بزرگ جا رہا ہوتا ہے راستے میں، اس کے سامنے جو ان کا مائک ہوتا ہے نا وہ کر دیتے ہیں، جی آپ فرمائیں اس وقت گورنمنٹ کی پالیسیز کیسی ہیں، اور وہ بابا جی فوراً بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ جو بابا جی ہیں ان کو پتہ ہے کہ پالیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور ان کو علم ہوتا ہے کہ کسی بھی ماڈرن سوسائٹی میں پالیسی بناتا کون ہے، اور ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے پالیسی ورک کیسے کرتی ہے. یعنی پولیٹیکل سائنس کا لفظ کا انہیں ترجمہ نہیں پتا ہوتا، اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک لفظ کا بھی نہیں پڑھا ہوتا، اور وہ کھڑے ہو کے رائے دے رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے وہ رائے دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو وہ آپ کو نالج فراہم کر رہے ہیں، یہ نالج ہے یا جہالت ہے؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں ٹاک شو دیکھ رہے ہیں، علم آ رہا ہے ہمارے پاس، علم آ رہا ہے. تو گویا کہ علم کے، اور جہاں میڈیا چلا جاتا ہے یہ یاد رکھیں وہاں جہالت عام ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج بھی بچوں کو ایک جگہ کل سمجھا رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیخ نعیم راشد صاحب جو آپ کے یہاں کے امام ہیں، خطیب ہیں، اگر ان کو کوئی شخص 1,00,000 روپیہ دے اور یہ کہے کہ ملیر کی جو مین سڑک آ رہی ہے آپ نے 1,00,000 روپیہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ نے پیپسی کی گاڑی کے پیچھے 10 منٹ دوڑ لگانی ہے اور پیپسی کی بوتل پکڑنی ہے گاڑی سے، یہ لگائیں گے 1,00,000 روپیہ لے کے؟ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. لیکن اگر یہی پیسے آپ آفریدی کو دیں تو لگائے گا کہ نہیں؟ شاید آفریدی کو دیں، یہ بابر اعظم آپ کا اس کو دیں، کیوں لگائے گا؟ کسی اداکار کو دیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ماڈرن سوسائٹی میں جہاں میڈیا اور کمرشل چل جاتی ہے نا، وہاں وزنی اور قیمتی لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں اور فضول اور کنجر قسم کے لوگ آگے آ جاتے ہیں.
کیونکہ میڈیا کو بڑے لوگ نہیں چاہیے ہوتے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، بڑی دور سے آیا، 33 سوال لے کے آیا. انہوں نے جواب پوچھا کہ آپ سے جواب لینے، آپ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں. انہیں 7-8 سوالوں کا جواب دیا، اور اس نے کہا میں تو بہت دور سے آیا ہوں اور آپ سے پوچھنے آیا ہوں، اور آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے. ہر جواب میں کہتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا. تو کہنے لگے جاؤ مکے کی مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ مالک کو کچھ نہیں پتا. یہ ہماری امام مالک کے بارے میں اجماع ہے ہمارے ائمہ کا کہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے. اور جو ایک حدیث آتی ہے علماء جانتے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک وقت عالم ہوگا کہ پوری دنیا سے لوگ اپنی سواریوں کی جگر کاوی کر کے اس شخص سے علم سیکھیں گے. اس کے بعد میں مالک ہے، وہ بیٹھا ہے اور اپنے 70% نہیں 80% سوالوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی عالم آج کل کسی بھی آن لائن پروگرام میں بیٹھ کے کہے مجھے نہیں پتا، 20 سوال پوچھے اور 20 سوالوں میں سے 15 سوالوں کے بارے میں کہے مجھے نہیں پتا، وہ اگلے پروگرام میں آئے گا؟ اور آپ نے کبھی سنا ہو کسی ٹی وی چینل میں کہ کسی عالم سے سوال پوچھا گیا اور وہ جواب یہ دے رہا ہو، اس نے کہا کہ جی مجھے اس سوال کا تو نہیں پتا؟ سنا ہے کبھی؟ ہر سوال پہ بولتے جی یہ مطلب ہے اس کا، جی یہ مطلب ہے. بھئی اتنے بڑے علماء کہاں سے پیدا ہو گئے کہ جن کو ہر سوال کا آن لائن جواب آتا ہے اور جو بھی پوچھے وہ بتاتے رہتے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ آدمی اگر جواب دے رہے دو ہی باتیں ہیں، کوئی امام مالک کو تو نہیں آتے، ان کو آتے ہیں تو یا تو علم پھیلا رہا ہے، جہالت پھیلا رہا ہے. تو جب آ نہیں سکتے تو جہالت پھیلا رہا ہے. ہمارے ہاں علم کے ڈسکورس میں، علم کی دنیا میں یہ اصول ہے کہ لا ادری نصف العلم، کہ جو آدمی کسی کے سوال کے جواب میں یہ کہنا جان جاتا ہے نا مجھے نہیں آتا، یہ آدھا علم ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ علم پھیلایا جا رہا ہے جبکہ جہالت پھیلائی جا رہی ہے. لہذا جس سوسائٹی میں ہم زندہ رہ رہے ہیں ہمیں اس سوسائٹی کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے اوپر وبال آ رہا ہے اس وبال کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنا کچھ عمل جو ہے اس کے بارے میں کوئی سٹاپ لگانا چاہیے تاکہ ہم واپس ہو سکیں اپنے ماضی کی طرف. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عصر حاضر میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ یہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.